شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور غربت کی شکایت کی، مال و دولت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، غریب ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی کئی لوگ معاشی پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، خواہ کوئی شخص ہو یا نہ ہو، اور ثم سلم علیہ، پھر مجھ پر سلام پیش کیا کرو، وَاقرأ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً، پھر ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص پوری پڑھ لیا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کرنا شروع کیا تو کیا ہوا؟ اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھا دیا، وہ تو غنی ہو گیا، اس کے پڑوسی اور اس کے رشتہ داروں کو بھی اس نے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی نے عرض کی، یا روح اللہ، میں آپ کی صحبت بابرکت میں رہ کر خدمت کرنا اور علم شریعت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کو اجازت دے دی۔ چلتے چلتے جب دونوں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب ایک ایک روٹی دونوں کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پانی نوش کرنے نہر کی طرف گئے۔ جب واپس آئے تو اس شخص نے وہ تیسری روٹی چھپا لی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا، آؤ آگے چلتے ہیں۔ راستے میں ایک ہرنی ملی جس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا، وہ آپ کے پاس آ گیا۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ذبح کیا، بھونا، اور دونوں نے مل کر کھایا۔ گوشت کھا چکنے کے بعد آپ نے ہڈیوں کو پھر جمع کیا اور فرمایا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا، اللہ نے وہ پاور دیا اپنے نبی کو۔ اب کیا ہوا؟ وہ جو ہرنی کا بچہ تھا وہ کھڑا ہوا اور چل کر اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ اللہ عز و جل کی قسم، جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت عطا فرمائی ہے، قدرت عطا کی ہے، سچ بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے نہیں معلوم، جھوٹ بولنے لگا۔ آپ نے کہا چلو آگے چلتے ہیں۔ آگے چلے گئے۔ چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے اور بیٹھ گئے۔ اب دریا تو کشتی سے پار ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پر لے گئے۔ اب جب وہاں پہنچے تو آپ نے کیا فرمایا؟ تجھے اس خدا کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا فرمائی ہے، سچ بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں گئی ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال آپ مزید آگے گئے۔ اب ریگستان آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ریت کی ایک ڈھیری بنائی اور پھر دعا کی، اے ریت کی ڈھیری، اللہ عز و جل کے حکم سے سونا بن جا۔ وہ پھر سونا بن گئی۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کے 3 حصے کیے اور فرمایا، ایک حصہ میرا، ایک تیرا، اور ایک اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ لالچی شخص تھا، جھوٹ پہلے ہی بول رہا تھا، کہتا ہے حضرت میں نے ہی وہ تیسری روٹی کھائی ہے۔ آپ نے کہا یہ تینوں ڈھیر تو ہی رکھ لے، اور اس کو اب اپنے آپ سے جدا کر دیا۔ اپنے ساتھ جھوٹے کو رکھنا، لالچی کو رکھنا گوارا نہ کیا۔ اس شخص کے حوالے سارا ہی سونا کر دیا اور خود حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے۔ اب وہ بڑا خوش، اتنا سارا سونا مل گیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ بھی مل گیا۔ اب سونا لپیٹا، پوٹلی بنائی اور یہ چلنا شروع ہوا۔ اب اسے راستے میں 2 شخص ملے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے تو یہ دونوں اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ سونا لے لیں۔ اب وہ شخص جان بچانے کے لیے کہنے لگا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ ہم اس سونے کے 3 حصے کر لیتے ہیں، ایک ایک حصہ بانٹ لیتے ہیں۔ تو دونوں شخص بھی اس پر راضی ہو گئے۔ وہ شخص بولا، بہتر یہ کہ ہم میں سے ایک آدمی تھوڑا سا سونا لے کر قریب کے شہر میں جائے، کھانا لے کر آئے تاکہ ہم کھانا تو کھائیں اور پھر کھانا وغیرہ کھا کے سونا بھی تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی شہر پہنچا، کھانا خریدا۔ اب جب واپس ہونے لگا تو اس پر پھر لالچ نے حملہ کیا، یار کمال ہے کہ یہ دونوں کو اتنا سونا کیوں ملے، کھانا تو لے ہی جا رہا ہوں، تھوڑا زہر ملا دیتا ہوں اس میں۔
اب وہاں پہنچوں گا، یہ کھانا کھائیں گے، مر جائیں گے، سارا سونا مجھے مل جائے گا۔ آپ غور کیجئے گا اس پورے واقعے میں، جو بڑی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اس واقعے میں لالچ نے کس طرح انسان پر حملہ کیا اور کس طرح انسان برے کام کرتا چلا گیا۔ ادھر یہ شخص کھانا لینے گیا تو وہ جو دو شخص تھے وہ کہتے ہیں کیوں نہ ایسا کریں کہ جب یہ تیسرا آئے تو اس کو مار دیں تاکہ سونا 50-50 ہو جائے، ابھی تو 33% ہوگا نا۔ ان دونوں نے پلان یہ بنا لیا، ادھر اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ وہ جب کھانا لے کر آیا تو ان دو شخصوں نے لالچ کے اندر آ کر اپنے اس بھائی کو قتل کر دیا۔ قتل کیا کہ اب چلو 50-50% سونا ملے گا، کہ چلو اب کھانا تو کھا لیں۔ اب وہ کھانا کھایا جس میں زہر ملا ہوا تھا، اور وہ دونوں بھی کھا کر اسی سونے کے قریب مر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹے، چند آدمی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک طرف سونا پڑا ہوا دیکھا اور ساتھ 3 لاشیں گلی سڑی پڑی ہوئی دیکھی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے، یہ ہے دنیا، بس تم کو لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ ٹھیک ہے ہم اور آپ اس واقعے میں شریک نہیں تھے، لیکن کیا اگر ہم ہوتے اور ہمیں کوئی چانس مل جائے، یعنی آج لوگ ہمارے ملک میں عموماً برسر اقتدار لوگوں کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں، جناب حکمران یہ کرتے ہیں، پولیس والے یہ کرتے ہیں، کسٹم والے یہ کرتے ہیں، جس عہدے پر ہے لوگ اسی کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں۔ سچ بتاؤ ہم کیا نہیں کرتے؟ اگر ہمیں موقع مل جائے، ہمیں چانس مل جائے، آج جس کو جیسا موقع لگتا ہے، ٹھیلے والے کو ٹھیلے پہ فروٹ بیچتے وقت اگر دھوکے کا موقع ملتا ہے، وہاں وہ ڈنڈی مار جاتا ہے، وہاں وہ وزن غلط دے دیتا ہے۔ یعنی گویا ایسا ہو گیا ہے، ایک ہی موٹیو ہے، ایک ہی ذہن بنا ہوا ہے کہ دنیا بہتر کر لی جائے، چاہے وہ کسی بھی انداز سے بہتر ہوتی ہو۔ ارے کون سوچتا ہے کام کرتے ہوئے، کون سوچتا ہے مال کماتے ہوئے کہ جو یہ مال کما رہا ہوں، یہ دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہوں، جو کاروبار کر رہا ہوں، جو فیملی لائف گزار رہا ہوں، ان تمام کاموں میں کہیں رب تو ناراض نہیں ہو رہا؟ کسی موقع پر، کسی موڑ پر، کسی زندگی کے پیرائے پر کبھی غور کیا کہ یار یہ جو کرنے جا رہا ہوں، یہ جو گھر میں خوشی کا موقع آیا اور میں یہ جو خوشی پر فنکشن کر رہا ہوں، جو یہ تقریب کر رہا ہوں، یہ جو میں کاروبار کی ڈیل کر رہا ہوں، یہ جو میں فلاں خاندان میں رشتہ کر رہا ہوں، یہ جو میں مال پرچیز کر رہا ہوں، یہ کسی انویسٹر سے پیسے لے کر کاروبار میں لگا رہا ہوں، کسی موقع پر، چاہے وہ بزنس کا موقع ہو، چاہے وہ فیملی کا موقع ہو، چاہے کسی سے دوستی کرنے کا موقع ہو، یہ سوچا کہ یہ کام میرے رب کو پسند آئے گا کہ نہیں؟ یہ اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا؟ یہ تو کوئی نہیں سوچتا۔ بندہ صرف یہ دیکھتا ہے اس بزنس سے مجھے فائدہ کتنا ہوگا، اس دوستی سے مجھے فائدہ کتنا ہوگا، اس تقریب سے میری نام میں کتنی جناب ترقی ہوگی، خاندان میں کتنا نام ہو جائے گا، یہ کوٹھی بناؤں گا، یہ گھر بناؤں گا، یہ گاڑی لوں گا، مجھے کتنا فائدہ ہوگا۔ ارے کبھی سوچا کہ کہیں تکبر میں مبتلا تو نہیں ہو جاؤں گا، کہیں ریاکاری میں تو نہیں پھنس جاؤں گا، کہیں بدگمانی، غیبت، حرام روزی کھا کر جہنم کا ایندھن تو نہیں بن رہا؟ کسی موقع پر کبھی رکا میں، کبھی کام کرنے سے پہلے ہاتھ رکا میرا، بولنے سے پہلے زبان رکی میری، کسی کام سے پہلے میں سٹاپ ہوا کہ رکوں تو صحیح، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، شیطان کا بندہ نہیں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں، میں مال و دولت کا غلام نہیں۔ پہلے چیک تو کروں یہ کام صحیح ہے کہ نہیں، شریعت کیا کہتی ہے؟ بس فقط اپنی سوچنی ہے، اپنی دنیا کا خیال رکھنا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حال یہ ہے کہ آپ کسی ایک جگہ پر چیز رکھ دیں، میرے ساتھ بھی ہوا واقعہ، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ آپ کسی جگہ کوئی قیمتی موبائل رکھ دیں، کسی جگہ کوئی پیسے چھوڑ دیں، تھوڑی دیر کے اندر وہاں سے کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے۔ من حیث القوم ہمارا حال کیا ہے؟ کیا جہاں میں نے موبائل رکھا، کسی ٹیبل پر، کسی گاڑی میں، کسی بس میں، تو کیا میرے بعد میں چور آیا تھا؟ چور نہیں آیا تھا، ایک نارمل انسان آیا تھا، موقع ملا تو چوری کر گیا۔ یہ بہت بری بات ہے۔ یعنی اگر چیک کریں نا، اگر یہ حکمران غلط کرتے ہیں، اگر یہ کسٹم کے افسران غلط کرتے ہیں، یہ پولیس افسران غلط کرتے ہیں، رشوت دیتا کون ہے انہیں؟
انہیں غلط کاموں پر ابھارتا کون ہے؟ یعنی ہم سارے سیدھے ہیں اور ہمارے حکمران غلط ہیں؟ نہیں، ہم جیسے ہیں ویسے ہی ہمارے حکمران بنے نا، وہ اسی قوم سے تو بنے افسران۔ ہمیں ایک ایک انڈیویجول کو ٹھیک ہونا ہوگا، کس چیز میں ملاوٹ نہیں ہو رہی۔ کیا یہ چند سکے کما کر یہ سوچتے ہیں کہ بینک بیلنس بڑھ جائے گا؟ بتانے والے بتاتے ہیں اناج میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ۔ بچپن میں سنتے تھے کہ دودھ میں پانی ملاتے ہیں، اب تو لگتا ہے کہ کون سی چیز ہے جس میں ملاوٹ نہیں ہوتی۔ مجھے پچھلے دنوں بتایا کسی نے دوائیوں میں ملاوٹ ہے۔ سوچے جن چیزوں سے بندے کی جان بچنی ہے، یہ چند سکے کمانے کے لیے اس میں بھی ملاوٹ کر دی۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے اگر آپ کی وہ ملاوٹ والی دوائی کھا کر کوئی مر گیا؟ بلڈ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے ایمرجنسی کی صورت میں، بتایا جاتا ہے اس بلڈ میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں۔ یعنی ایسا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، کوئی بڑی چوری کر رہا ہے، کوئی چھوٹی چوری کر رہا ہے، جس کو جدھر موقع مل رہا ہے وہ چوری کر رہا ہے۔ میں نے ایک واقعہ سنا کہ ایک ٹھیلے والا ٹھیلا لے کر جا رہا ہے، روزانہ بیچارہ 2-3 سیب کی پیٹیاں لیتا اور 1-1 کلو کر کے بیچتا۔ ایک صاحب نے کہا میں نے دیکھا وہ ٹھیلے والا آنسوؤں سے صبح صبح رو رہا ہے۔ تو کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میرے پاس اتنے ہی پیسے ہوتے ہیں کہ میں 2 سیب کی پیٹیاں خریدتا ہوں یا 3 خریدتا ہوں اور وہ ٹھیلے پر لگا کر 1-1 کلو آدھا کلو بیچ کر گھر جاتا ہوں، اور اس دن گھر جاتے جاتے بچوں کا کچھ راشن لے کر جاتا ہوں، سارا دن میرے بچے انتظار کرتے ہیں، اور دوسرے دن صبح واپس وہ 2 پیٹیاں خرید لیتا ہوں۔ جو پروفٹ ہوتا ہے مجھے، جو منافع ہوتا ہے، اس میں اس دن کا بچوں کے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں آج یہ پیٹی لے کر آیا ہوں سبزی منڈی سے، اس میں اوپر تو سارے اچھے سیب ہیں، جب میں نے نیچے سے نکالا تو سارے گلے سڑے ہیں۔ اس آڑتی نے، اس پیٹی بیچنے والے نے آج میرے بچوں کے نوالے مجھ سے چھین لی ہے۔ وہ ٹھیلے والا ٹھیلے پہ کھڑا ہو کر رو رہا ہے۔ یعنی آپ سوچیں، جس کو جدھر موقع ملتا، کوئی بڑے کوٹڈ انداز میں، شوگر کوٹڈ انداز میں، کوئی جناب بالکل کھل کر کمائی کے اوقات میں نہیں دیکھ رہا کہ میرے اس کام سے میرے مسلمان کو کہیں نقصان تو نہیں ہو رہا اور کہیں میرا رب ناراض تو نہیں ہو رہا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ ایسا نہیں کہ میں یہاں پر آپ میں سے کسی کو ڈسکریج کرنے آیا ہوں یا کاروباری لوگوں کو یہ کہنے آیا ہوں کہ کاروبار نہ کریں اور بزنس نہ کریں۔ نہیں، یہ یاد رہے کہ شریعت میں حلال روزی کمانے والے کی تو بڑی تعریفیں آئی ہیں، اور بلکہ انکریج کیا گیا ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے کمائے، کاروبار کرے، تجارت کرے، بزنس کرے، نوکری کرے، اپنے ہاتھ سے حلال کمائے اور اس میں اس کا پسینہ بہے تو وہ رب کو مقبول ہے۔ لیکن اچھے انداز سے تو کرے نا، حلال تو کرے نا، اللہ کو راضی کرتے ہوئے تو کرے نا۔ سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو اپنی کمائی سے کھاؤ۔ شریعت یہی چاہتی ہے کہ بندہ خود کمائے، ہاتھ نہ پھیلائے۔ اے وہ لوگوں جو صبح سے لے کر شام تک رزق حلال کمانے کے لیے کوششیں کرتے ہو اور پورا دن نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہو، جھوٹ نہیں بولتے، سچی بات کرتے ہو، میرے آقا فرماتے ہیں جسے مزدوری سے تھک کر شام آئے، تھکا ہوا سارا دن کام کیا اور اس دن مزدوری سے تھک کر اسے شام آئے، اس کی وہ شام مغفرت ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں حلال روزی کمانے والا بڑا پسندیدہ ہے، مگر حلال تو کمائے نا، دھوکہ تو نہ دے، جھوٹ تو نہ بولے، لالچی تو نہ بن جائے، اپنے مال پر کنجوس بن کر زکات و خیرات کو نہ چھوڑ دے۔ سنیے امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں، مسلمان جب حلال کا ایک لقمہ کھاتا ہے، حلال کا پہلا لقمہ کھاتا ہے، اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے حلال کا لقمہ کہ بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں، جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر کھڑا رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار کام تو اچھا ہے، حلال بھی ہے، مگر میری پریسٹیج کے مطابق نہیں ہے، میں اچھا نہیں لگوں گا اس جاب کو کرتے ہوئے، میری ڈگریز اتنی ہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، اٹس ناٹ اے وائٹ کالر جاب۔ تو اب اس چکر میں اپنی پریسٹیج بچانے، اپنی عزت بچانے، اپنا نام بچانے، وہ بندہ وہ حلال چھوڑ کر حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، کہ بظاہر اندر سے بزنس کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے، لیکن بڑی کوٹھی میں رہنے کی عادت پڑ گئی،
بڑے ڈرائیور اور گاڑیوں کی عادت پڑ گئی, اتنے سارے اسٹاف کی عادت پڑ گئی, مارکیٹ میں ایک نام ہو گیا. اب جناب کیسے چھوٹے گھر میں چلا جاؤں, کیسے گاڑی سے موٹر سائیکل پر آ جاؤں, زمانے میں بھی تو نام رکھنا ہے. اب وہ نام بچانے کے لیے سود کا سہارا لیتا ہے, اب بینک سے لون لیتا ہے, اب اپنے اس نام و نمود کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کولیپس ہوتا ہے کہ پھر بندے کے پاس چھوٹا گھر بھی نہیں رہتا, وہ بالکل بے گھر ہو جاتا ہے. تو کبھی یہ نہ سوچو کہ یہ کام میرے پریسٹیج کے مطابق نہیں. سنیے کیا خوب فرمان ہے کہ جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر کھڑا ہو جائے, بظاہر وہ کوئی بڑا کام نہ ہو, تو فرمایا اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں, جس طرح خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں, کیونکہ وہ حلال کمانے کھڑا ہے نا. اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے. اور جو شخص حرام کماتا ہے نہیں سوچتا کوئی بات نہیں, وہ کہتا ہے یار کوئی بات نہیں, اب میں کیا کروں, اتنا بڑا بزنس ہے, انٹرسٹ کے بغیر تو بزنس ہو نہیں سکتا, تھوڑا بہت جھوٹ تو بولنا ہی پڑتا ہے. اب مارکیٹ ساری ملاوٹ کر رہی ہے, میں ملاوٹ نہ کروں تو کیسے چلے گا, میڈ ان کی جگہ فلاں کی جگہ میڈ ان فلاں لگا کر بیچ دیا, بی مال کو اے کہہ کر بیچ دیا. وہ غور سے سنیں, پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان. میرے آقا فرماتے ہیں ایک شخص طویل سفر کرتا ہے اور جس کے بال پریشان ہیں, کپڑے گرد آلود ہیں. یہ وہ وقت ہے کہ بندہ اگر سفر میں ہو, بال گرد آلود ہو, پریشان حالت ہو, دعا کرے, یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. مگر میرے آقا کہتے ہیں کوئی اس حال میں بھی دعا کرے اور اس کا حال یہ ہے, اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہے, اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس حرام, اس کی غذا حرام, پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ یعنی اگر اس حالت میں دعا کرے گا تو دعا قبول نہ ہوگی. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں سنیے, مکاشفۃ القلوب میں ہے, آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک اس کے پیٹ میں رہے گا. اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو حرام لقمے کی موجودگی میں اگر موت آ گئی تو جہنم میں داخل ہوگا. اب بتاؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بڑا بینک بیلنس ہے, بڑا کاروبار ہے, بڑی کوٹھی ہے, بڑا نام ہے, اور فرشتے مجھ پر لعنت کر رہے ہیں. اس بینک بیلنس کا کیا فائدہ ہے؟ نہ دعائیں قبول, نہ عبادتیں قبول. آج بچوں کو لوگ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو جناب بڑی محبت سے رکھا ہے, پالا پوسا ہے, جناب میں اپنے بچوں کا بڑا خیال رکھتا ہوں, لیکن بچے میرے فرما بردار نہیں ہیں. زوجہ میری لڑتی رہتی ہے, گھر میں امن و امان نہیں, ٹینشن ہی ٹینشن ہے. کبھی سوچا کہ جو لقمے بچوں کو کھلا رہے وہ حلال ہیں یا حرام کے ہیں؟ مجھے بتائیں, جو گوشت ہی حرام سے بڑھے گا وہ آپ کا فرما بردار کیسے بنے گا؟ یہ حرام بہت زیادہ ہونا اور حلال تھوڑا ہو تو تھوڑا حلال اچھا ہے, کیونکہ حرام میں ٹینشن ہے, پریشانی ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. سکون کی نیند سوتا ہے حلال کمانے والا. ہم نے کئی ایسے پیسوں والے دیکھے ہیں, نعمتیں سامنے پڑی ہیں, اٹھا کر کھا نہیں سکتے. کیا کریں گے اس پیسے کا؟ طرح طرح کی بیماریاں ہو گئی ہیں, اور پیسہ ہے تو اس کی الگ ٹینشن ہے. کسی کو ملو کہتا ہے قرض ڈوب گیا, کسی کو ملو کہتا ہے پلاٹ لیا مارکیٹ بیٹھ گئی, کسی کو ملو کہتا ہے جناب آئٹمز ڈیڈ ہو گئی, قرضہ کسی کو دیا ہے تو وہ چلا گیا. بہت ساری ٹینشنیں. حلال کمائیں, زکوٰۃ پوری ادا کریں, اللہ کو راضی کریں, پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسی راحت, سکون اور عافیت نصیب ہوتی ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اسی طرح کچھ لوگ ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا, جتنا کام کریں, جتنا پیسہ آ جائے, شکوے ہی کرتے رہتے ہیں. نور کے پیکر, تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, بنی اسرائیل میں ایک بکری کے بچے کو اس کی ماں دودھ پلایا کرتی اور اسے سیراب کر دیتی تھی. ایک ماں تھی, ایک بچہ تھا, اس کو دودھ پلاتی, وہ سیراب ہو جاتا. پھر اس کی ماں مر گئی تو ریوڑ کی دوسری بکریاں اسے دودھ پلاتی, یعنی اب ایک کی جگہ کئی بکریاں دودھ پلاتی, مگر وہ پھر بھی شکم سیر نہ ہوتا. تو اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کی طرف وحی بھیجی, اس کی مثال اس قوم کی سی ہے جو تمہارے بعد میں آئے گی. ان میں سے ایک شخص کو اتنا مال دیا جائے گا جو ایک امت اور قبیلے کے لیے کافی ہوگا, پھر بھی وہ شکم سیر نہ ہوگا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج یہی حال ہے, پیٹ بھرتا ہی نہیں, شکوے شکایات ہی زبان پر ہیں.
نہیں نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، تکلیف آ جاتی ہے، کام نہیں چلتا، لیکن بندہ ایسا تو نہ کرے کہ اگر کوئی تکلیف آ جائے تو انسان شکوے اور شکایت کرنا شروع کر دے۔ سنیے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کا ایک فرمان سنیے، ابن آدم یعنی انسان کے لیے مال کی 2 وادیاں ہونا تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرتا ہے۔ یہاں یہی حال ہے، ایک فیکٹری ہو تو دوسری ہو جائے، دوسری ہو تو تیسری ہو جائے، ایک گھر ہے تو 2 ہو جائے، ایک گاڑی تو 4 ہو جائے۔ یہ گھٹتا نہیں، یہ نیچر ہے ہمارا۔ پھر کیا فرمایا؟ انسان کے پیٹ کو تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، یہ قبر کی مٹی کی بات ہو رہی ہے۔ اور جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، مال کمائیں، بزنس کریں، مگر اس میں یہ خیال ہو کہ کہیں میرا رب تو ناراض نہیں ہو رہا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ لوگ اگر مال کما لیں تو اب اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، مال سے اتنی محبت، اتنی کنجوسی کہ بس اسی کو جمع کرنے کی فکر ہے۔ حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہلی امتوں میں ایک مالدار کنجوس شخص رہا کرتا، وہ اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کرتا، اور اس کی پہم کوشش تھی کہ کسی طرح مال بڑھتا رہے۔ اب ایک دن اس کے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی، اس غافل دولت مند کے غلام نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کو پایا، آنے کا مقصد پوچھا، فقیر نے کہا جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اس سے کام ہے۔ غلام نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے باہر گئے ہیں۔ فقیر چلا گیا، کچھ دیر بعد دروازے پر پھر دستک پڑی، غلام نے پھر دروازہ کھولا تو وہی فقیر نظر آیا۔ اب کی بار اس نے کہا جاؤ اپنے آقا سے کہو میں ملک الموت ہوں۔ اس مال کے نشے میں دھت اور یاد خدا سے غافل شخص کو جب یہ پتا چلا تو تھرا اٹھا اور گھبرا کر اپنے غلاموں سے کہنے لگا جاؤ ان سے انتہائی نرمی سے پیش آؤ۔ غلام باہر آئے، ملک الموت علیہ السلام کی منت سماجت کرتے ہوئے عرض کرنے لگا آپ ہمارے آقا کے بدلے میں کسی اور کی روح قبض کر لیجئے، ہمارے آقا کو چھوڑ دیجئے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر اس مالدار شخص سے ملک الموت نے کہا تجھے جو وصیت کرنی ہے ابھی کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ مالدار شخص اور اس کے اہل و عیال چیخ اٹھے، رونا دھونا مچا دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا کہ میرا وہ سونے اور چاندی کا انبار کہاں ہے، ذرا وہ لے آؤ۔ اب اس کے سامنے اپنے سونے اور چاندی کا انبار لگایا اور اب وہ مال کو کہنے لگا اے ذلیل اور بدترین مال و دولت، تجھ پر لعنت، میں تیری محبت کی وجہ سے برباد ہوا، ہائے ہائے میں تیرے ہی سبب سے اللہ عز و جل کی عبادت اور تیاری آخرت سے غافل رہا۔ اس خزانے کے انبار سے آواز آئی اے مال و دولت کے پرستار، پکے دنیا دار اور غفلت شعار، مجھے ملامت کیوں کرتا ہے؟ کیا تو وہی نہیں جو دنیا داروں کی نظروں میں ذلیل و خوار تھا، پھر میری وجہ سے آبرودار بنا، تیری رسائی شاہی دربار تک ہوئی، میری ہی بدولت تیرا نکاح مالدار خاندان میں ہوا۔ یقیناً یہ تیری ہی بدبختی ہے کہ تو مجھے شیطانی کاموں میں اڑاتا رہا۔ اگر تو راہ خدا میں خرچ کرتا تو یہ ذلت و رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی۔ بتا کیا برے کاموں میں خرچ کرنے اور نیک کاموں میں صرف نہ کرنے کا مشورہ میں نے دیا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تجھے پیش آنے والی تمام تر تباہی کا ذمہ دار تو خود ہے۔ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا؟ مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیش ذوالجلال۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے یہ عیاشیوں میں زندگی گزارنے والا بھی سوچ لے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیں جو بخل ہے نا وہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث پاک، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السخی قریب من اللہ۔ سخی 3 چیزوں کے قریب ہوتا ہے،
اور ایک چیز سے دور ہوتا ہے. کس کے قریب ہوتا ہے؟ قریب من اللہ، اللہ کے قریب ہوتا ہے. قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہوتا ہے. قریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اور بعید من النار، سخی بعید ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، مگر جہنم سے دور ہوتا ہے. اور بخیل، کنجوس، اسٹنجی جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ والبخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور ہوتا ہے. بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور ہوتا ہے. بعید من الناس، لوگ بھی اس سے بھاگ جاتے ہیں جو کنجوس ہوتا ہے. قریب من النار، قریب ہوتا ہے مگر وہ جہنم سے قریب ہوتا ہے. والجاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل. سنیے، ایک جاہل ہو شخص لیکن اگر وہ سخی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار بخیل سے زیادہ پسندیدہ ہے. روزے رکھنے والا، عبادت کرنے والا، مگر خرچ نہیں کرتا، نہیں دیتا کسی کو. ذرا تعریف بھی سن لیں. اس کی 4 کیٹیگری بنتی ہیں. ایک ہے شوہ. یہ ایک ایسی میرے پیارے اسلامی بھائیوں عادت ہے کہ بندہ نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ کسی اور پر خرچ کرے. ایسے بھی دیکھے ہم نے کہ بڑا پیسہ نہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، نہ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کے لیے بچے بھی دعا کرتے ہیں کہ کب والد جائے دنیا سے تو پھر ہم کچھ خرچ کریں. دوسرا ہوتا ہے بخیل، کنجوس، جس کے بارے میں بھی ہم نے سنا. اس کی معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے پر تو خرچ کرے، کسی اور پر خرچ نہ کرے. سخی کون ہوتا ہے؟ جو اپنے پر بھی خرچ کرے، دوسروں پر بھی خرچ کرے. اور جواد، اللہ اللہ، یہ اس سے اوپر کی کیٹیگری ہے کہ بندہ خود پر خرچ نہ کرے، دوسروں پر خرچ کرے. یعنی اپنی ضرورت کو ختم کر دے، نہ ہو پھر بھی دوسروں پر خرچ کرے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ جواد ہیں کہ میرے آقا نعمتیں بانٹتے، لوگ آتے لیتے جاتے، بانٹتے جاتے لیتے جاتے. پھر ایک وقت آتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ظاہری نعمت ختم ہو جاتی، ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا. پھر کوئی سخی، پھر کوئی غریب آ جاتا، پھر کوئی منگتا آ جاتا. تو میرے آقا فرماتے ایسا کرو، فلاں دکان پہ جاؤ، اس سے خرید لو میرے نام پر، میرے اوپر قرض ڈال دو، میں جب مال آئے گا تو اپنا قرض لوٹا دوں گا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. اعلیٰ حضرت جبھی تو لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو یہ میرے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ کو پسند وہ ہے جو خرچ کرے راہ خدا میں. مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا. پھر کنجوسی کس بات کی؟ دینے والا رب. میں تو پیسے لے کے پیدا نہیں ہوا تھا، مال دیا، صورت دی، جو کچھ دیا، آج شہرت دی، اسٹیٹس دیا، مرتبہ دیا، وہ رب نے دیا. تو بندہ پھر کیوں اس کو اپنے قبضے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے؟ خرچ کرو، اللہ اور عطا فرمائے گا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خصلتان لا تجتمعان فی مومن. 2 ایسی خصلتیں ہیں، 2 ایسی عادتیں ہیں جو مومن میں جمع نہیں ہو سکتی. فرمایا البخل وسوء الخلق، یعنی کنجوسی اور بدخلقی وہ کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی. اب سوچے وہ شخص جو کنجوس ہے، جس کا دل ہی نہیں چلتا، خرچ کرتا ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا ایک اور بات کہہ دوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، عبادت کرنا ہو، یہ خوش خلقی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کرنی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی رمضان آ گیا، 1 سال ہو گیا، پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی، بوجھ سمجھ کر، اوئے ہوئے ہوئے اب زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اوہو رمضان آ گیا، اب 30 روزے رکھنے پڑیں گے، 20 تراویح بھی روز پڑھنی پڑے گی. اب یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور بوجھ سمجھ کر ہو رہی ہے. ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. بندہ سوچے کہ میرے رب نے مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. آج آپ کے دروازے پر آ کر کوئی مانگتا ہے، آپ کی گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹاتا ہے، آپ ونڈو نیچے کرتے، کوئی بیچارہ آپ کا بھائی مانگ رہا ہوتا ہے. ارے میں بھی تو وہاں ہو سکتا تھا. بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، میرے مولا تیرا احسان کہ تو نے مجھے اتنا مال دیا کہ آج میں غریب کو دے رہا ہوں. دے اور اللہ کا شکر ادا کرے. نماز پڑھنے والا
روزہ رکھنے والا یہ نہ سوچے کہ روزہ رکھنا پڑے گا، بندہ کہے مولا تیری مہربانی، تو نے مجھے صحت دی، یہ طاقت دی کہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، روزے رکھ سکتا ہوں، تراویح پڑھ سکتا ہوں، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی عبادت کیجئے تاکہ اس عبادت کی برکت بھی حاصل ہو۔ کبھی بھی اللہ کی عبادت بوجھ سمجھ کر نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بات چل رہی تھی حلال کے لقمے کی، بات چل رہی تھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی۔ سنیے سنیے اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ٹھیک ہے بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، لیکن ہم نے تو یہ دیکھا ہے ہم نماز بھی پڑھیں، عبادت بھی کریں، روزہ بھی رکھیں، ہمیں تو وہ برکت ملتی نہیں۔ فلاں آدمی سارے گناہ کرتا ہے، کوئی برائی چھوڑتا نہیں، اس کا کاروبار بڑھتے ہی جا رہا ہے، کوٹھیاں بڑھتی جا رہی، بنگلے بڑھتے جا رہے، فیکٹریاں بڑھتی جا رہی، ایک ٹائم کی نماز پڑھتا نہیں۔ تو ہم ذرا حلال کماتے ہیں، ہمیں تھوڑا ملتا ہے، وہ حرام کماتا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسا ہی سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک امتی نے آپ سے کیا۔ بنی اسرائیل میں گناہگار شخص تھا، جو اس کے گناہوں کا سلسلہ بڑھتا جاتا اللہ عز و جل اس پر اپنا رزق اور احسان بھی بڑھاتا تھا۔ جب اس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے گناہوں اور برائیوں میں ملوث رہنے کے عذابوں کے بارے میں سنا تو اس نے کہا اے موسیٰ، میرا رب عز و جل کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ میں جب بھی گناہوں میں زیادتی کرتا ہوں وہ مجھے مزید اپنا فضل و کرم عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کوہ طور پر جب مناجات کے لیے گئے، اللہ عز و جل سے عرض کی اے اللہ، تیرا نافرمان بندے نے کہا ہے کہ وہ جب بھی گناہ کرتا ہے تو اس پر مزید احسان فرماتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا اے موسیٰ، میں اس کو عذاب دیتا ہوں مگر وہ جانتا نہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی مولا تو اسے کیسے عذاب دیتا ہے حالانکہ تو اس کے رزق کو کشادہ کرتا ہے، اس کو ڈھیل دیتا ہے۔ تو جواب ملا میں اسے اپنی بارگاہ سے دوری، اپنے فضل و کرم سے محرومی کا عذاب دیتا ہوں، اپنی اطاعت سے غافل کر دیتا ہوں، اپنے حضور مناجات کی لذت سے سلائے رکھتا ہوں، سحری میں اپنے عتاب اور اپنے دل نواز خطاب کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔ میرے عزت و جلال کی قسم میں اسے ضرور اپنا دردناک عذاب چکھاؤں گا اور اپنے انعام و اکرام کی زیادتی سے محروم کر دوں گا۔ تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ جناب اتنے پیسے والا ہے اور یہ گناہ بھی کرتا ہے، ارے میرا رب جانتا ہے۔ سنیے سنیے امیر اہل سنت کی بڑی مایاناز کتاب 1548 صفحات پر مشتمل فیضان سنت جلد اول صفحہ 682 پر ہے، صحت کی نعمت اور دولت کی کثرت اکثر مبتلائے معصیت کر دیتی ہے، لہٰذا جو حسین و شاندار، خوب جاندار یا زبردست مالدار یا صاحب اقتدار ہو اس کو خدائے علیم و خبیر کی خفیہ تدبیر سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں جس شخص پر اللہ عز و جل دنیا میں روزی میں خوب کثرت، فرما بردار اولاد کی نعمت، مال و دولت، حسین صورت، اچھی صحت، منصب و وجاہت، عہدہ و وزارت یا صدارت یا حکومت وغیرہ کے ذریعے فراخی کرے، مگر اسے یہ اندیشہ نہ ہو کہ کہیں یہ آسائشیں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر تو نہیں، تو ایسا شخص اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے غافل ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنیے، جب تم دیکھو کہ اللہ عز و جل دنیا میں گناہگار بندے کو وہ چیزیں دے رہا ہے جو اسے پسند ہیں تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے۔ جو مل رہا ہے گناہگار بھی ہے، جو مانگتا ہے وہ ملتا جا رہا ہے، وہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے۔ پھر میرے آقا نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئیں ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، یہ ہے وہ بات کہ اللہ ڈھیل دیتا ہے ایسے بندوں کو۔ تو ہم کیوں دیکھتے ہیں گناہگاروں کو؟ ہم بھی بڑے عجیب لوگ ہیں، یعنی ہمیں ریس بھی لگانی ہے تو ان سے ریس لگانی ہے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا ہے جو گناہ کرتے ہیں، ارے ان کو کیوں نہیں دیکھتے جو 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں؟ یعنی ہماری اگر کسی کے ساتھ کمپٹیشن بھی ہے تو گھر والے بھی کیا کہیں گے، فلاں برابر والے نے بڑا بنگلہ بنا لیا، پتہ چلا ڈرائنگ روم میں نیا فرنیچر آ گیا، اس نے بڑی نئے ماڈل کی گاڑی لے لی، دیکھا اس کے بچے کے فنکشن میں کتنی ڈش کا کھانا تھا، اب ہمیں بھی اتنا بڑا فنکشن کرنا ہے۔ یعنی ہماری دوڑ بھی لگی ہوئی ہے، تو آپس میں ان لوگوں کے ساتھ ہے جو دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ آئیے میں صحابہ کرام کا ایک بڑا پیارا واقعہ، پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ صحابہ کرام حاضر ہوئے
اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مالدار صحابہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے. یا رسول اللہ وہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں, ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, لیکن ہم یا رسول اللہ صدقہ نہیں کر سکتے وہ صدقہ کرتے ہیں. یعنی کمپٹیشن بھی تھا تو اس بات میں تھا کہ یہ مالدار اپنے مال سے صدقہ اور خیرات زیادہ کرتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا کرو میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں, یہ وظیفہ پڑھ لو تو تم جو آگے بڑھ گئے نا ان کے برابر پہنچ جاؤ گے. صحابہ بڑے خوش ہوئے. صحابہ نے یہ نہیں کہا نہیں یا رسول اللہ ہمیں بھی مال چاہیے, ان کی ریس تھی, ان کو فکر تھی کہ نیکیوں میں لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. نبی پاک نے وہ وظیفہ بتا دیا. اچھا وہ صحابہ چلے گئے, تھوڑی دیر بعد پھر آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے جو وظیفہ بتایا نا وہ وظیفہ مالدار صحابہ نے بھی سن لیا ہے, اب وہ بھی پڑھ لیں گے پھر آگے بڑھ جائیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا فرمائے. تو پتہ چلا صحابہ کرام میں بھی کمپٹیشن تھا مگر نیکیوں میں آگے بڑھنے کا, اور ہمارا کمپٹیشن ہے کہ جناب یہ دنیا میں آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میرا پڑوسی 5 ٹائم کا نمازی ہے, وہ آگے بڑھ رہا ہے, وہ جنت میں گھر بنا رہا ہے, وہ فلاں میرا بھائی تہجد پڑھتا ہے, فلاں بھائی میرا نیکی کی دعوت دیتا ہے, وہ سنتوں بھرا لباس پہنتا ہے, اس کے چہرے پہ پیارے آقا کی سنت سج گئی. ارے دیکھو تو صحیح اس کے چہرے پر عبادت کا کیسا نور چھلک رہا ہے. مجھے حسرت یہ کیوں نہیں ہوتی کہ میرا جاننے والا دنیا کے تمام معاملات کو چھوڑ کر راہ خدا کا مسافر بن گیا, اللہ کی راہ میں اس کے سنتوں کی خدمت کے لیے سفر کر لیا. اے اللہ میں ایسا کب بنوں گا, مجھے بھی اپنے نیک بندوں جیسا بنا لے. ہماری تمنا یہ کیوں نہیں ہوتی کہ جو اللہ کے مقبولین ہیں, جو صدیقین ہیں, جو پرہیزگار ہیں, رب نے جن سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے, جن کو متقین کہا گیا ہے, اے اللہ میں متقیوں میں شامل ہو جاؤں. ہمیں اس کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ ہم اگر دیکھتے بھی ہیں تو ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو دنیا میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنی گفتگو کو اب اختتام کی طرف لاتے ہوئے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دنیا 60 70 80 سال ہم رہ لیں گے, مگر پھر تو کہیں جانا ہے نا. جہاں جانا ہے وہ کیسی جگہ ہوگی. یہ جو نعمتیں ملتی جا رہی ہیں, ایسا نہیں کہ آج کوئی پوچھتا نہیں کیونکہ میں کمپنی کا ڈائریکٹر ہوں, میں ایم ڈی ہوں, میرے نیچے لوگ ہیں, میں ان سے پوچھ سکتا ہوں. Nobody have to question me. But there is a day that we should answer. ہم سب کو اس دن جواب دینا ہوگا. قرآن کہتا ہے اس دن سب سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کیا جواب تیار ہے؟ پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی. اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ نعمت دی تھی, خرچ کہاں کی؟ اس لیے مال نہیں دیا تھا, اس لیے مرتبہ نہیں دیا تھا کہ تکبر کرتے پھرتے, لوگوں پر ظلم کرتے پھرتے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں سنیے, امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا, اس نے حرام مال کمایا ہوگا اور حرام جگہ پر خرچ کیا ہوگا. کہا جائے گا اسے جہنم میں لے جاؤ. 4 کیٹیگریز ہیں. پہلا وہ ہوگا جو حرام کمائے گا, حرام خرچ کرے گا, حکم ہوگا جہنم میں لے جاؤ. پھر دوسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے حلال طریقے سے کمایا ہوگا. غور سے سنیے, کمایا حلال ہوگا مگر حرام جگہ پر خرچ کیا ہوگا. کہا جائے گا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ. بڑی محنت سے حلال کچھ لوگ کماتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, واقعی محنت ہے, لیکن اس کے بعد خرچ حرام جگہوں پر کر دیتے ہیں. پھر فرمایا تیسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے حرام کمایا ہوگا اور حلال جگہ پر خرچ کیا ہوگا. جو تیسری کیٹیگری ہے نا, اس میں ہم میں سے بہت سارے لوگ آتے ہیں. بندہ کہتا ہے مجھے پتا ہے تھوڑا بہت گڑبڑ ہے میرے کام میں, کہیں نہ کہیں سود کی آمیزش ہے, کہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے, کہیں یہ گڑبڑ کرتا ہوں, کہیں رشوت دیتا ہوں, کہیں کسٹم کلیئرنس میں ڈنڈی مارتا ہوں, لیکن یار میں اس کے بعد جو ہے نا غریبوں کی بھی مدد کر دیتا ہوں. شیطان تھپکی دیتا ہے, تو مسجد میں بھی تو چندہ دیتا ہے, ہاں تو نے حج بھی کیا ہے, عمرے بھی کیے, غریب کی مدد بھی کی, فلاں سال بچی کی شادی بھی کرا دی, سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. یاد رکھیے اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی کو قبول فرماتا ہے. کبھی پیشاب سے کپڑا پاک نہیں ہوتا. یہ جو حرام کما کر نیکی کے کام پہ خرچ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں جناب بڑا اچھا کام کر رہا ہوں, یہ صدقہ ان کے منہ پر مار دیا جائے گا کیونکہ اللہ پاک ہے. روایت میں آیا, آپ نے سنا, ایسا شخص لایا جائے گا جو کماتا حرام ہوگا, خرچ حلال کرتا ہوگا, حکم ہوگا اسے بھی جہنم میں ڈال دو. دین فورتھ ون, چوتھا آئے گا
وہ شخص حلال کمانے والا ہوگا اور حلال جگہ خرچ کرنے والا ہوگا، اب اس سے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اب سوالات شروع ہوں گے کہ نماز میں کوتاہی تو نہیں کی ہیں، زکوٰۃ ادا کی، کسی کا فرض تو کسی کا حق تو نہیں دبایا، اب وہ تمام باتیں اس سے ہوں گی، دین سے تو سوال ہی نہیں ہونے، اور ہم ہیں کہ لگے ہوئے ہیں، فکر ہی نہیں۔ خدا را میرے پیارے اسلام، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، پھر کیوں جلدی کرتے ہیں؟ جب مجھے میرا رزق ملنا ہے، رب کا وعدہ ہے، جی ہاں آپ کا میرا رزق جب تک پورا نہیں ہوگا ہم دنیا سے نہیں جائیں گے، لیکن بندے کو چین نہیں آتا کہ کسی طرح میں جلدی کما لوں، حرام کما لوں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کے اس اجتماع میں یہی میسج دینے آیا کہ خدا را اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کیجیے۔ آپ کا گھر بڑا اچھا بن گیا ہوگا، ہوا بھی آتی ہوگی، آج کل لائٹ جاتی ہے تو آپ نے اس میں UPS بھی لگا لیا ہوگا، سردیوں میں آپ کے پاس ہیٹر بھی ہوگا، لیکن کبھی سوچا میں اس گھر میں کتنے سال رہوں گا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 100 سال، پھر تو جانا ہے نا، اور جہاں جانا ہے وہ کہاں جانا ہے؟ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ سے بھی اور آپ سب سے بھی، ہم اس بات کو تو مانتے ہیں نا کہ کبھی بھی مر سکتے ہیں، آج بھی میرا انتقال ہو سکتا ہے، اٹس پاسبل ہے؟ کوئی جس کے پاس صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہو؟ نہیں ہے آپ کے پاس، کسی کے پاس نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ جب پل کی خبر نہیں ہے تو پھر توبہ کل پہ کیوں ڈالتے ہو؟ اگر آج میں یا آپ میں سے کوئی قبر میں چلا گیا، کیا جنت کا باغ ہوگی قبر؟ اپنے آپ سے پوچھ، پیچھے جو زندگی گزار کر اب تک پہنچا ہوں یہاں تک، واقعی ایسے کام کر لیے ہیں کہ رب راضی ہے؟ بڑی نیکیاں ہو گئی، حلال کمایا، گناہ نہیں، اللہ راضی ہے مجھ سے، پھر تو کوئی بات نہیں۔ اور اگر دل سے یہ جواب آ رہا ہے کہ نہیں ابھی نہیں مرنا، ابھی توبہ کرنی ہے، ابھی نیکیاں کرنی ہیں، ابھی اللہ کو راضی کرنا ہے، جب دل سے یہ جواب آ رہا ہے تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ ملک الموت علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو آپ روک نہیں سکیں گے کہ رکیں، میں نے توبہ کرنی ہے، میں نے داڑھی رکھنی تھی لیکن نیت کی تھی بوڑھا ہو کے رکھوں گا، میں نے حرام روزی کما رہا تھا، مجھے پتا تھا، لیکن میں نے سوچا تھا کہ 2-5 سال میں تھوڑا بینک بیلنس بنا لوں پھر ختم کر دوں گا، آپ جلدی آ گئے۔ اس وقت کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی ہمارے پاس، اس وقت جانا پڑے گا، اور پھر قبر میں جا کر اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ آپ کے سامنے جب حشر کی بات ہوتی، پل صراط کی بات ہوتی، میزان کی بات ہوتی تو آپ اتنا نہ روتے، مگر جب قبر کا تذکرہ ہوتا تو زارو زار روتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتا۔ یہ کون تھے؟ یہ ذو النورین تھے، جن کو جنت میرے آقا نے 2 بار عطا فرمائی، دنیا میں رہ کر جنت خریدی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر بھی روتے۔ لوگوں نے پوچھا آپ قبر کے پاس آ کر قبر کی بات سن کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہ یہی پہلی منزل ہے، یہ کامیاب ہو گئی تو سب کامیاب ہو جائے گا۔ اے بڑے بڑے بیڈ روموں میں رہنے والوں، کبھی سوچا کہ قبر میں اکیلا کیسے سوؤں گا؟ وہ قبر جنت کا باغ ہوگی یا اس میں کیڑے مکوڑے آ جائیں گے؟ ارے ہمیں تو بغیر لائٹ کے نیند نہیں آتی، تھوڑی گرمی لگے تو پنکھا منگوا لیتے ہیں، اگر قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو وہاں کیا کریں گے؟ کیوں نہیں سوچتے اپنی قبر کے بارے میں؟ کیا نہیں جانا یہ وہ ریئلٹی ہے؟ مسلمان ہو یا کافر، پڑھا لکھا ہو یا جاہل، مرد ہو یا عورت، ایوری بڈی نوز، ہر کوئی جانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوها، موت ایک ایسا جام ہے جو ہر کسی نے پینا ہے۔ الموت باب کل نفس داخلوها، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی نے گزرنا ہے۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی، کیا تیاری کی ہے ہم نے؟ آج آپ کے پاس آپ کے اسلامی بھائی آپ کی قبر روشن کرنے کی فکر لے کر آئے ہیں۔ جو میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا، جو میرا بھائی اپنی آنکھوں کو حرام سے بچتا ہے،
بے حیائی کے کام کرتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، گانے باجے سنتا ہے، بے حیا عورتوں سے دوستیاں لگاتا ہے، جو میرا بھائی حرام روزی کماتا ہے، جو معاذ اللہ شراب پیتا ہے، کر لے توبہ. میرے رب کی رحمت کے دروازے بہت بڑے ہیں. میرا رب 70 سال اگر کوئی گناہ کرتا رہے اور سچی توبہ کرے، وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. وہ بڑا کریم ہے. بس بندہ توبہ کرنے والا تو بنے، وہ ایک قدم تو بڑھائے اس کی طرف، اس کی رحمت کی طرف. آئیے، یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے. آج ایک پکی نیت میرے سارے کاروباری اسلامی بھائی کریں کہ آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے، لاس ہوگا، بظاہر پیسے کم ہو جائیں گے، آپ کی سیل کم ہو جائے گی، آپ کا ہو سکتا ہے مارکیٹ میں آپ کی پروڈکٹ شروع میں کوئی نہیں خریدے گا. آپ دل بڑا کر لو، نیت کر لو کہ آج کے بعد 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں کماؤں گا. واقعی آپ یہ ہمت کرو، نیت کرو، پھر دیکھو رب کیسے غیب سے رزق کے دروازے کھولتا ہے. اسلام میں ملتے ہیں، کہتے ہیں یار ہم جناب یہ چھوڑ دیں گے تو کاروبار کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، چلتا بزنس خراب ہو جائے گا. میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے. آپ اللہ کی نافرمانی کر کے بزنس کر رہے ہیں، آپ کو مل رہا ہے، کیا فرما برداری کرو گے تو رب روک لے گا؟ ہیں؟ رزاق کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ رحمتیں برسانے والا کون ہے؟ مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ صحت و عافیت دینے والا کون ہے؟ ارے وہی تو ہے جس کے در سے ہم پلتے ہیں. میں اسی کو تو خوش کرنے چلا ہوں، میں اسی کی طرف تو قدم بڑھا رہا ہوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں چلوں اس کی طرف اور مجھ پر رزق کے دروازے بند ہو جائیں؟ ارے آپ چلو تو صحیح، آپ ہمت تو کرو، آپ چھوڑو تو صحیح حرام کو. پھر دیکھو وہ رزاق کیسے رزق کے دروازے کھولتا ہے، کیسے غیب کے در کھلتے ہیں. آپ اپنے دل میں پیس، سکون محسوس شروع کر دیں گے، آپ کی بیماریاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کے گھر میں جو بے برکتیاں ہیں، جو ٹینشن ہیں، جو پرابلم ہیں، آپ اللہ کی رحمت کی طرف قدم بڑھاؤ، آپ کے وہ پرابلم ختم ہو جائیں گے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہماری عبادتیں اور ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. تو آج پکی زوردار نعرہ لگائیں کہ آج کے بعد حرام روزی نہیں کمائیں گے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے. دیکھیں کہیں تو یو ٹرن لینا ہوگا نا. بندہ میں سمجھتا ہوں آپ میں سے کئی ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار بات تو ٹھیک ہے لیکن ابھی نہیں کرنا ہے، یہ سب ابھی نہیں. ایک وقت آئے گا جہاں سے میں نے یو ٹرن لینا ہے. قبر میں جانے سے پہلے میں جانتا ہوں ہر کسی کی نیت ہوگی میں داڑھی بھی رکھ لوں گا، میں نمازی بھی بن جاؤں گا بفور گوئنگ ان گریو. ہے سب کی نیت ہے نا. داڑھی کون نیت کرتا ہے میں داڑھی لے کر قبر میں جاؤں گا؟ سارے نیت کرتے ہیں. اب یہ بتا دے قبر میں کب جائیں گے، تو یہ تو پتہ ہی نہیں. تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ تو آقا کی سنت سجائیں، نمازوں کی پابندی کریں، حرام روزی کو چھوڑیں. اور یہ ساری باتیں it's become very easier if you get the environment like that. ہاں مشکل ہوتا ہے اس جگہ پر کہ جہاں environment ایسا نہیں ہوتا. ہمارے دوست ہی ایسے ہیں کہ ہم نماز پڑھے تو مذاق اڑاتے ہیں، تھوڑا سا مذہبی کی طرف جائیں تو کیا ملا بن گیا ہے. تو ایسے دوستوں کی ضرورت کیا ہے؟ جب مرنے کے بعد آپ کے دوست یہ انٹرنیٹ کی ویب سائٹس کھول کر آپ کو اشارے ثواب کریں گے. دوست وہ ہونے چاہیے جو قرآن پڑھنے والے ہوں. میں مر جاؤں تو مجھے قرآن پڑھ کر تحفہ بھیجیں، نماز پڑھ کر تحفہ بھیجیں. ایسے دوستوں کو کیا فائدہ کہ میں مر جاؤں تو جنازہ پڑھنے بھی نہیں آتا ہوں. ارے دوست وہ ہونے چاہیے جو میری قبر پر بیٹھ کر مجھے قرآن سنائیں، مجھے کچھ نعتیں سنائیں، میرے آقا کا کچھ ذکر سنائیں. میں قبر میں تنہا ہو جاؤں تو مجھے یاد کریں اور ثواب کے تحفے بھجوائیں. دوست وہ ہوتا ہے. تو ٹرائی ٹو چینج یور انوائرمنٹ. ہمیں اپنا ماحول تبدیل کرنا ہوگا. اور دعوت اسلامی کا ماحول وہ ہے کہ جہاں فقط لیبر طبقہ نہیں، فقط مزدور نہیں، فقط غریب نہیں، بلکہ دنیا کا وہ کون سا طبقہ ہے جو الحمدللہ آج دعوت اسلامی کے ماحول سے منسلک نہیں ہے. ڈاکٹرز، وکلاء، ججز، بزنس مین، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، واٹ ایور یو سے، جس شعبے کی بات کیجئے الحمدللہ اس شعبے کے لوگ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ رہے ہیں، اپنی قبر روشن کرنے کی فکر کر رہے ہیں. اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں بھی وہ مدنی انوائرمنٹ دیکھتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، آئیے، چاہے آپ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں،
ہوں، اپنی اس بساط میں، اپنی اس فیلڈ میں آپ بھی دین کا کچھ کام کیجئے، خود بھی نماز پڑھیے، دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیجئے، خود بھی گناہوں سے بچیے، دوسروں کو گناہوں سے بچائیے۔ ہو سکتا ہے کچھ فیکٹری اونرز ہوں، کچھ شاپ اونرز ہوں، آپ کے کچھ امپلائیز ہوں، میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، 50 لوگ، 25 لوگ، 12 لوگ آپ کے ساتھ کئی سالوں سے جاب کرتے ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، اتنے سال ہوئے آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے، کسی ایک کو نمازی بنایا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرے ساتھ جو رہے وہ نمازی بن جائے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو شر کی چابی بنایا ہوتا ہے کہ وہ جدھر جاتے ہیں ان سے شر پھیلتا ہے، اور وہ خیر کے لیے تالا ہوتے ہیں۔ نیکی ختم، برائی سٹارٹ ہوتے ہیں ایسے۔ تھوڑی دیر بیٹھو گالی سیکھ لو گے، تھوڑی دیر بیٹھو کوئی بری بات بتا دے گا، کسی ویب سائٹ کا پتہ بتا دے گا، کسی فنکشن کا ایڈریس بتا دے گا، بلکہ شیئر ہی کرتے ہیں لوگ، میں یہ برا کام کر کے آ گیا ہوں اب تم بھی جاؤ، یہ فلم دیکھ لی اب تم بھی دیکھو۔ لگتا ہے گناہ تھوڑے ہیں، ان کو بہت چاہیے۔ استغفر اللہ، کیا کریں گے یہ لوگ؟ یہ ہوتے شر پھیلانے والے اور خیر کا تالا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، رب نے حدیث پاک کا خلاصہ ہے، خیر کی چابی بنایا ہوتا ہے اور شر کے لیے وہ تالا ہوتے ہیں، جدھر جاتے خیر پھیلتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگنا کہ میرے مولا میری ذات سے ہمیشہ خیر پھیلتی رہے، میں جدھر جاؤں نیکی پھیلتی رہے، مجھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔